لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات محترم، مجھے اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے. پہلی میری گفتگو تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر آپ نے بنایا، آپ کو مبارک. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے ذمے یہ لگایا نا کہ میرا گھر تعمیر کرو. حضرت ابراہیم کے اس تعمیر بیت اللہ کا تذکرہ پروردگار قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. قرآن کا یہ عجیب لطف ہے. قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نصاب زندگی بھی ہے، قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، قرآن زندگی کے سارے رموز و اسرار بھی بیان کرتا ہے. اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اس کا دل چاہے نا کہ اس دنیا میں بیٹھ کے رب سے باتیں کرے، وہ بھی قرآن پڑھ کے. تو یہ اس مالک کا بڑا کرم ہے. وہ جہاں اس میں دیگر ہدایتیں عطا فرماتا ہے، وہاں آداب زندگی بھی سکھاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ باپ نے اور بیٹے نے مل کے کعبہ مشرفہ کو بنایا، لیکن جب بیان کی باری آئی تو اللہ کریم نے یہ آداب زندگی لوگوں کو بتائے کہ جب بڑا اور چھوٹا دونوں ایک کام میں مصروف ہوں تو پہلے بات بڑے کی کرو، وہ معاملہ بڑے کے نام منسوب کرو، اور پھر کہو کہ وہ چھوٹا بھی اس میں شامل ہے. اس بیان کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ دیکھا تم نے کہ میرے ابراہیم نے میرے گھر کی بنیادوں کو جو ہے وہ اٹھایا. من البیت و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل نبی بھی تھے، آپ کے صاحبزادے بھی تھے، بڑی جلیل القدر ہستی بھی تھی، ذبیح اللہ کا مقام بھی تھا. لیکن جب باپ اور بیٹے کے درمیان بات ہوئی تو مولا نے پہلے حضرت ابراہیم کا نام لیا، بعد میں حضرت اسماعیل کا بیان کیا. جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اور آرام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا کہ کسی اہم قومی امور کے لیے حضور حضرت ابو بکر صدیق کو یاد فرماتے اور ان سے مشورہ کرتے اور ان سے معاملات میں گفتگو فرماتے. تو حضرت سیدنا عمر جیسی ہستی کہہ رہی ہے اور بات تو حضور حضرت ابو بکر سے کرتے، میں بھی ساتھ ہوتا. تو حضرات محترم، ایک تو یہ آداب زندگی ہے کہ ہمیں جب بڑے اور چھوٹے دونوں ایک کام میں ہوں تو کام بڑوں کے نام منسوب ہوتا ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں چھوٹے اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے رفقا کو، آپ کے دوستوں کو، جنہوں نے اپنے رزق کو، اپنے مال کو اپنے رب کے گھر کو بنانے کے لیے صرف کیا. حضرت علومت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرا رب دیتا سب کو ہے، میرا پروردگار دیتا سب کو ہے، دوست کو بھی دشمن کو بھی.
ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی وہ کسی کی رزق کو بند نہیں کرتا. لیتا سب سے نہیں ہے، لیتا وہ ان سے ہے جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، لیتا وہ ان سے ہے جو اسے محبوب ہوتے ہیں. تو بھئی آپ تو اللہ کے محبوب ہوئے، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ نے اس کا گھر بنایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، وہ اپنے گھر مدینہ پاک سے اجازت لے کے اپنے گھر اپنی بستی میں گیا اور کہیں دور رہتے تھے. تو وہاں جب وہ اپنے بستی میں گھر میں گئے اپنے شہر میں، تو وہ دیکھا کہ یہاں گھروں کو روشن کرنے کے لیے چراغ بنائے گئے ہیں، لالٹین بڑے بڑے روشن کیے جاتے ہیں، گھر اجلے ہو جاتے ہیں، شہروں میں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا تو آپ کے دل میں آیا کیوں نہ میں ایک چراغ یہاں سے لے جاؤں اور مسجد نبوی میں جا کے اسے روشن کروں. یہ خیال ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے ایک چراغ بھی وہاں سے خریدا اور پھر وہ مستری جو مکینک اس کو ایریکٹ کر سکتا تھا اس کو بھی ساتھ لیا. چلو میرے ساتھ مدینہ پاک چلتے ہیں. وہ لے کے مدینہ پاک حاضر ہوا، مسجد نبوی میں گیا. وہاں جا کر اس نے وہ روشن کرنے والا چراغ وہاں لگایا، اور جب شام کا وقت ہوا اور سورج غروب ہوا اور جو ہے وہ رات نے اپنے سیاہ جو ہے وہ زلفیں بکھیری، تو اس وقت وہ چراغ روشن ہو گیا. وہ روشن ہوا تو جگمگ ہونے لگی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو آپ نے یہ روشنی دیکھی تو آپ نے پوچھا یہ کس نے روشنی کیا ہے، یہ چراغ کس نے روشن کیا ہے؟ تو دوستوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا وہ جو غلام ہے نا، مجھے خیال یہ پڑتا ہے تمیم داری اس کا نام تھا. حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. آپ نے خوشی سے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں محمد کی ایک بیٹی اور ہوتی تو میں اس کا نکاح تم سے کرتا. میں حضور کے چچا زاد بھائی حضرت حارث کھڑے ہوئے، عرض کرنے یا رسول اللہ اگر آپ کی بیٹی نہیں ہے تو ہماری بیٹی آپ کی ہے نا، تو انہیں قبول کریں، یہ رشتہ اس کو دیں. یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، روشن کرنا، اس کی خوبصورتیوں میں اضافہ کرنا، یہ ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی محبتیں نہیں اپنی طرف کھینچتا، بلکہ یہ وہ کام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سبب بنتا ہے. اس لیے میرے دوستوں آپ کو مبارک. لیکن ایک بات یہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ سے بڑا گھر تو ہے کوئی نہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا وقت آیا نا تو اسے اکڑ کے نہیں کہا کہ یہ میں نے بنایا ہے، تیرا گھر ہے، میں نے بڑی محنت کی، میں نے یہ کیا. ربنا تقبل منا انک انت، میرے مالک تو اسے قبول کر لے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ یہ نوکری تو نے مجھے بخشی. اس لیے حضرات محترم میری پہلی گفتگو تو بڑے ادب سے یہ ہے، آپ کو مبارک بھی ہو لیکن اس کو آباد کرنے کی ضرور کوشش کریں. آپ نے وہ جو 20-25 سال کی تیاری اور بنانے میں لگائے نا، اب کمر باندھ کے اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے پہ لگ جائے، کمر باندھ کے اپنی بچیوں کی حفاظت کے اوپر لگ جائے. آج کمر باندھ کے آج لٹیرے صرف مال نہیں لوٹتے، ایمان لوٹتے ہیں، آبرو لوٹتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں، ہماری حیائیں لوٹتے ہیں. آج ان کو بچانے کا ان مسجدوں کے ساتھ ربط سے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ منزلیں آسان فرماتے ہیں. حضرات محترم میری دوسری گزارش وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار انجمنیں ہیں، بے شمار جماعتیں ہیں، بے شمار فلاحی تنظیمیں ہیں، بے شمار محنت ہوتی ہے، جمعے پڑھے جا رہے ہیں، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، سنٹر تعمیر کیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے علم میں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں
تو ہمیں کہیں اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ مسجدیں ہم بنا لیتے ہیں، مرکز ہم بنا لیتے ہیں، سینٹر ہم بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جمعے کے اوپر مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن اگر زندگی کی عملی شاہراہوں پہ نکل کے جائیں اور جا کے دیکھیں ان کے اثرات ہیں تو اثرات نظر نہیں آتے۔ سب سے بڑے جھوٹ بولنے والے ہم مسلمان تصور کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ منافقت کرنے والے ہم مسلمان تصور کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ مال لوٹنے والے ہم مسلمان تصور کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکے دینے والے ہم مسلمان تصور کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں بیٹھ کے وہ کروڑوں اور اربوں روپے صرف کرنے کے بعد جب کسی چیز کا نتیجہ نہیں نکلتا، مثبت نہیں نکلتا، ہمیں سر بیٹھ کے پکڑ کے سوچنا چاہیے ہم یہ رزق کہاں پھینک رہے ہیں، ہم یہ دولتیں کہاں لٹا رہے ہیں، ہم اس امت کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم اس راستے کے اوپر چلنے کے باوجود بھی نتائج وہ حاصل نہیں ہو رہے۔ مجھے اجمیر شریف جانے کا موقع اللہ نے نصیب کیا، میں وہاں پہنچا، وہاں جا کر میں نے لوگوں سے ملا، حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور آپ کا تصرف، آپ کی محبت، لوگوں کے دلوں میں وارفتگی وہ دیکھنے کا موقع ملا، اور مجھے بڑی عجیب تجربہ ہوا کہ وہ ایک ہمارا ایک ہندو تھا، اس کے دکان پہ میں گیا، وہ کھڑا ہو کے مجھے ملا، میں نے اس کے بازوؤں پہ ہاتھ مارا تو اس نے ایک تعویذ باندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ تعویذ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میں کہے گا کہ میرے کسی بامن سے لیا ہے، کسی پنڈت سے لیا ہے، کسی اپنے مذہبی رہنما سے لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ تعویذ غریب نواز کا ہے۔ میں نے کہا غریب نواز سے تیرا رشتہ کیا؟ ہمارے تو وہ آقا ہے، ہمارے تو وہ مرشد ہے، ہمارے تو وہ غریب نواز ہے۔ تو مجھے اس نے وہ خوبصورت بات کی، مجھ سے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نا یہ حضور خواجہ غریب نواز ہے، یہ مسلمان نواز نہیں، یہ ہندو نواز، یہ وہ ہیں جو غریب بن کے آتا ہے اسے نوازتا ہے۔ وہاں میں ایک ہندو سے اسی طرح باتیں ہوئی تو مجھ سے وہ کہنے لگا ایک وقت ایسا تھا کہ میرے دادا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہماری دکان ہے، دکان پہ اوپر سودا لینے مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں۔ میرے دادا نے میرے باپ سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی سودا لینے مسلمان آ جائے تو اس کو سودا ادھار دے دینا، اور اگر کوئی ہندو آئے تو اس کو ادھار نہ دینا۔ پھر جی میرے باپ نے مجھ سے بھی یہ کہا، اس نے کہا کہ اگر مسلمان آئے تو اس کو سودا ادھار دے دینا، اگر مسلمان نہ ہو ہندو ہو اس کو ادھار نہ دینا۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے، میرے دادا نے میرے باپ نے مجھ سے یہ کہا کہ جب مسلمان سودا لیتے ہیں نا تو وہ اگر مر بھی جائے تو ان کا نبی جنازہ نہیں پڑھتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے غلاموں سے یہ کہا تھا جو تمہارا رزق ہے، جو تمہاری دولت ہے، جو تمہاری میراث ہے، جو تمہارا کاروبار ہے، وہ تمہاری اولاد کا اگر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تم قرض چھوڑ جاؤ تو وہ میں محمد ادا کروں۔ تو اس نے کہا اس لیے کہ مسلمان مرتے ہیں تو وہ اپنا قرض پیچھے چھوڑ کے کہہ کے جاتے ہیں میں اس کا مقروض ہوں، میرا قرض ادا کرنا۔ وہ نہیں ادا کرے گا تو اس کا بیٹا نہیں ادا کرے گا تو پوتا۔ لیکن جناب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب صورتحال بدل گئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عجیب سوال ہے ہمارے اوپر۔ ہم جب بیرونی دنیا میں آتے ہیں اور آ کر یہاں معاملات دیکھتے ہیں اور آپ کی دین کے لیے بے شمار قربانیاں دیکھتے ہیں اور نتیجے کے حوالے سے جب صفر نتیجہ دیکھتے ہیں خدا جانتا ہے مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور اس سوال کا جواب ہم کس سے پوچھیں؟ اپنے رب سے پوچھتے ہیں، اپنے مالک سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کی دنیا میں آپ کوئی بھی چیز لینے جائیں بازار میں، آپ
لاؤڈ سپیکر لینے جائیں، ٹی وی لینے جائیں، آپ کوئی اور چیز لینے جائیں، تو وہ کمپنی آپ کو اس پروڈکٹ کے ساتھ ایک ہدایت نامہ، ایک انسٹرکشن بک دیتی ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ، جب کبھی گڑبڑ ہو نا اس میں اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ آج کل سنیں سیڈیز دیتے ہیں کہ ان کو کھول کے دیکھ لینا، یہ تمہاری جہاں کوتاہی کمی ہوگی یہ تمہاری رہنمائی کرے گی۔ جب انسان کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا نا، اپنے نبی کو ایک بک دی جس کا نام قرآن ہے، کہا جب انسان بگڑے، انسانیت کی سوسائٹی بگڑے، جب یہ معاشرے بگڑے، اس وقت اس قرآن کو کھولنا، وہ تمہیں اس کا جواب دے گا۔ اب اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ دنیا اجڑی پڑی ہے، مالک یہ لوگ ایک دوسرے سے محبتوں کی بجائے نفرتیں کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامتیں جو ہیں وہ بے ایمانی کی علامتیں بن گئی ہیں۔ تو مالک کہتا ہے سورہ مائدہ کی کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کیا کرو، تم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی چیز خرابی پیدا نہیں کرے گی، تمہیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، تمہیں کسی کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی اگر تم ہدایت پہ ہو۔ اگر تم ہدایت پہ ہو تو مالک تمہیں دوسروں کی گمراہی تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اور من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، یاد رکھو تمہیں سب کو واپس لوٹ کے سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن وہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا چاند چڑھائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تمہیں دوسروں کی مراد معنی اس کا یہ ہے اپنے آپ کو سنبھال، اپنی فکر کرو۔ ہماری تمام تنظیمات کی، ہماری تمام گروہوں کی، ہماری تمام انجمنوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اصلاح کا کام دوسرے سے شروع کریں، اپنی ذات سے نہ کریں، اس لیے ہم ناکام رہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے تم اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کریں۔ حضرت ذوالنون مصری آپ کی خدمت میں رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگوں میں گزرے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، بہت جو ہے وہ سوکھا پڑا ہوا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کل۔ دوسرے دن وہ سارے لوگ پھر گئے کہ حضور ہم حاضر ہوئے کہ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ساری رات سوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں وہاں سے روٹتی ہیں جہاں کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہوتے ہیں۔ میں نے ساری رات سوچا کہ اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے اور کیا وجہ ہے، کیوں روٹھی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ نظر آیا کہ یہاں کوئی گنہگار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں روٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے جب گنہگاروں کو دیکھا تو فرمایا سب سے بڑا گنہگار میں نے اپنے آپ کو سمجھا ہے۔ ان کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آغاز اپنی ذات سے کرتے ہیں، عجز و انکساری اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں، اللہ کی احکام کی پابندی اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنی اولاد سے شروع کرتے ہیں، اپنے احباب سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ حضور کے بہت جلیل القدر صحابی حضور کی بارگاہ میں ایک دن دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مالن یا حنظلہ، حضرت ٹھہر نا، کوئی بات تو بتا کیا ماجرا ہوا۔ اس کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عرض کروں، میں جب آپ کے دربار میں بیٹھتا ہوں حضور گفتگو فرماتے ہیں میرے جذبات اور ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ساری کائنات سے دین کے لیے میں لڑ جاؤں، اپنا سب کچھ قربان کر دوں، اپنی بال بچہ قربان کر دوں، لیکن جب میں اس جگہ سے باہر جاتا ہوں تو میرے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ نشانی پھر مومن کی تو یا رسول اللہ نہیں، یہ تو منافق کی ہوئی کہ ایک لمحے وہ کچھ ہو دوسرے لمحے میں کچھ ہو۔
حضور نے فرمایا نہ انزلہ ایسا نہیں ہے، ساعتاً فساعہ، یہ گھڑی لمحے میں انسان کی طبیعتیں، حالات و واقعات، ان کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں فرق آتا ہے۔ تو مومن ہے اور تو سچا ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب آپ کا کرم فرمائی تھی کہ اگر کسی وجہ سے کسی غلام کو کسی خاص موقع پہ آپ وہ عزت یا وہ نواز نہیں تو آپ نے دوسرے موقع پہ اس کو کمپنسیٹ ضرور کیا۔ میں حضرت حذیفہ بن یمان کا پڑھ رہا تھا کہ حذیفہ بن یمان وہ شخص اور وہ ذات ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ پاک سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تو راستے میں دن ایام وہ تھے جس میں غزوہ بدر وقوع پذیر ہونے والی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان راستے میں ابو جہل کا لشکر ملا، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مدینہ پاک جا رہا ہوں حضور کی زیارت کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے ایک عاشق اپنے محبوب سے دور کیسے رہ سکتا ہے، ایک غلام اپنے آقا سے جدا کیسے رہ سکتا ہے، ایک اس لیے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کو پکڑ لو، ان کو پکڑ لیا، ان کو باندھ دیا، ان کو قیدی بنا لیا۔ آپ نے اس کی بڑی منتیں کی، سماجتیں کی، مجھے چھوڑ دو، مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے دو۔ اس نے کہا ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، وہ شرط منظور کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ شرط ہے کہ تم اگر وہاں جاؤ نا تو حضور ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ فوج ہو تو تم اس فوج میں شامل ہو کے ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرو۔ یہ وعدہ لیا اس نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ وعدہ قبول کر لیا، آپ نے اسے منظور کر دیا اور اس نے انہیں کو چھوڑ دیا۔ ایک تو بات یہ ہوئی کہ ابو جہل جیسے انسان کو یہ پتا تھا کہ محمد عربی کا غلام کوئی وعدہ کر کے جائے گا تو وہ اس کو پورا کرے گا، کہ چھوڑ دیا۔ آپ چلے گئے، حضور تشریف لا رہے تھے بدر شریف کی طرف، آپ کے ساتھ جو 313 آپ کے غلام تھے وہ بھی تھے، اور حضور کو ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی اس جنگ کے لیے جس کی طرف آپ جا رہے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان حضور سے ملاقات ہوئی، قدم بوسی کی اور عرض کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج راستے میں ایک عجیب ماجرا ہوا، مجھے ابو جہل نے پکڑ لیا، چھوڑتا ہی نہیں تھا، میں نے کہا مجھے چھوڑ دے، اس نے ایک شرط پہ چھوڑا، وہ شرط یہ تھی کہ تو حضور کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے کہا میں نے وعدہ کر لیا، یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبھی تلوار کے زور پہ وعدے ہوتے؟ اس نے میری گردن پہ تلوار رکھ کے مجھ سے یہ مجبوری سے وعدہ لیا، تو یہ وعدہ اللہ کے محبوب کو ضرورت ہے ایک ایک فرد کی، ایک ایک انسان کی۔ اللہ کے محبوب نے کہا محمد وعدے توڑنے نہیں آیا، وعدے پورے کرنے آئے، اس لیے تم وعدہ پورا کرو۔ وہ آپ کمال ہے کہ اس بدر کی 313 وہ لوگ جو ہے جنہوں نے اس وقت اسلام کی جنگ لڑی، ہمارے بزرگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ عزت کسی اور کو نصیب نہیں ہے جو 313 کو نصیب ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مشکلیں آن پڑے نا، کوئی تکلیفیں آ جائے، مصیبتیں گھیر لے اور کوئی راہ اور رستہ تمہیں نہ ملے تو اس وقت حضور کے ان غلاموں 313 بدری صحابہ کا نام کا واسطہ تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری خوشخبری ہونی چاہیے۔ بڑے شرف کی، بڑی عزت کی بات ہے، ہمارے تو گویا وظائف میں ان اصحاب کے نام شامل ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اس میں شریک نہیں۔ اللہ کے نبی نے وعدے کی پابندی کا درس دیا۔ پھر ایک موقع ہے، حضور نے کرم فرمایا، حذیفہ بن یمان کو پاس بلایا اور جتنے منافقین مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ان سب کے نام بتائے، فلانا منافق، فلانا منافق، فلانا منافق۔ آپ نے انہیں رازدار نبوت بنایا، نبوت کے جو راز تھے وہ ان کو بتائے۔ ایک جگہ کوئی کمی آئی، دوسری جگہ کمپنسیشن کر دی، حضور نے کیا کیا وہ بتا دیا۔ اب ایسا ہوتا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کبھی ایسا بھی ہوتا آپ کے نام بتانے کے بعد رازداری چلتی رہی. حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی باری آئی. زمانے نے دیکھا عمر فاروق وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں، بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں، بڑا مقام اور مرتبہ آپ کا جو ہے وہ بیان فرمایا. آپ جو ہے ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ عمر جو عشرہ مبشرہ میں ہے، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ عزتوں والا عمر حضرت حذیفہ بن یمان کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے حذیفہ مجھے یہ تو بتاؤ، مجھے ایک بات تو بتاؤ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کیا بات بتاؤں؟ کہا یہ بتاؤ ان منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ ساری مثالیں بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر انسان ہدایت کا سفر، اصلاح کا سفر اپنی ذات سے شروع کرے تو معاشرہ درست ہو سکتا ہے. ورنہ جتنی چاہے انجمنیں بنا لو، جتنے چاہے ادارے بنا لو، جتنے چاہے معاملات کر لو، ارباں کروڑوں ڈالر لگا لو، نتیجہ صفر کا صفر ہوگا. ہمارا بزرگان دین سے یہی رشتہ ہے کہ وہ انسان کی ذاتی اصلاح کے اوپر زور دیتے ہیں، وہ انسان کو انسان بنانے کے اوپر زور دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ذمے جو میرے رب نے کام لگایا وہ یہ تھا کہ اس انسان کو انسان، اور یہی کار نبوت ہے اور یہی اللہ کے بندے کام کرتے ہیں. اور آج بھی اسی کام کی ضرورت ہے. اگر لوگ اپنے ذات کی اصلاح کر لیں، اپنے اولاد کی اصلاح کر لیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لیں تو سوسائٹیاں تبدیل ہو جائیں گی، معاملات بدل جائیں گے. میرا رب آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خیر و برکتوں سے نوازے، عزتوں سے نوازے. میں ازحد مشکور ہوں آصف طور صاحب کا، بھائی رضا صاحب کا اور دیگر احباب کا جنہوں نے ایک خوبصورت محفل سجائی اور مجھ جیسے بہت چھوٹے انسان کو بہت بڑے لفظوں سے اور بہت بڑی محبتوں سے نوازا. پاکستان ازحد دکھی حالات میں ہے، پاکستان اس وقت زخموں سے چور ہے، پاکستان اپنی زندگی کا شدید ترین امتحان سے گزر رہا ہے. میں اور کوئی مزید بات نہیں کروں گا. میں دو چھوٹے بچوں کی باتیں، بچوں کو سکھاتا کوئی نہیں ہے، بچوں کو پڑھاتا کوئی نہیں ہے، جو ان کے طبیعت میں ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں. پاکستان کے دو معصوم بچوں کے دو کوٹیشنیں میں آپ کو سناتا ہوں. ایک پاکستان کی راول پنڈی میں ایک مسجد تھی جو پریڈ لینڈ کی مسجد اس کو کہا جاتا ہے، جو آرمی کی مسجد ہے. اس میں بہت سارے جمعہ کے دن ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کا ایک طوفان بپا ہے، چند لوگ آئے، ہاتھوں میں ان کے کلاشن کوفے تھی. مسجد میں جمعے کے دن، جمعے کے وقت، نماز کے وقت کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی اتحیات میں، کوئی تشہد میں آ کر گولیاں چلائیں. ہر مومن کی گلے پہ گولی چلانے کے بعد نعرے لگائے اور بیان. وہاں بہت سارے لوگ شہید ہوئے. ایک کسی افسر کا بیٹا بھی چھوٹا معصوم 5-6 سال کا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے وہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوا تھا. جب اپنے باپ کی لاش لے کے گھر پہنچا تو اس نے اپنی ماں سے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا، اس نے کہا اماں آج کے بعد میں مسجد نہیں جاؤں. دوسری بات، آج سیلاب ہے اور سیلاب بھی عجیب سیلاب ہے ہمارے ہاں، پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں آیا. اس سیلاب نے ہماری چھتیں چھین لی، اس سیلاب نے ہمارے ماں باپ چھین لیے، اس سیلاب نے ہمارا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا. اس سیلاب نے ہمیں ایسے امتحان میں ڈالا، معلوم نہیں آنے والے کتنے سال ہم وہ زخم
پر نہ پائے ہمارے. ایک اسی طرح معصوم بچہ تھا، اس بچے کی ماں بھی اور اس کا باپ بھی اور اس کی چھت بھی اس کے سر سے چھن گئی. باپ بھی مر گیا، ماں بھی اس طغیانی میں سیلاب میں بہہ گئی. اب وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے ریت کے اوپر ایک پیغام لکھتا ہے، اے دریا تو بڑا بے رحم ہے، تو بڑا ظالم ہے، تو نے میرا باپ چھین لیا، تو نے میری ماں چھین لی، تو نے میرے سر سے چھت چھین لی. تو اور تیری لہریں 1 کروڑ بار میرے پاؤں پڑے، میں تمہیں پھر بھی معاف نہیں کروں. یہ ہے پاکستان جس سے میں آیا. آپ سے یہ کہنے کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے امداد کریں، ان معصوم بچوں کی آوازوں کو سنیں اور یہ توجہ فرمائیں. ایک تو اپنے رب کی طرف دامن پھیلا کے ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کی ہم بھی معافی مانگیں، آپ بھی معافی مانگیں. مالک ہر وقت معافی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اپنے گناہوں کا کیا دھرا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، مالک کو وہ بڑی پسند ہے. مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے. انہیں کسی نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں اللہ کی اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. اللہ تو تیار ہے کہ کوئی معافی مانگتا ہے تو مانگے، بندے کہتے ہیں ابھی فرصت نہیں ہے. اللہ تو بلاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بندے کہتے ہیں ہمیں ابھی فلاح کی بھی تو کام کی ضرورت ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، بندے کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے. وہ میں نے کسی جگہ پڑھا ایک انسان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے نیک بنا دے لیکن not from today، مجھے آج سے نہیں کل آنے والے وقت میں مجھے نیک بنانا. میں نے حدیث پاک میں پڑھا حضور نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آسمان چراغاں کر دو، اس آسمان کے اوپر روشنی کر دو، دیے جلا دو، کمکمے روشن کر دو. فرشتے حیران ہونے لگے کیا دنیا میں معاملہ ہو گیا، کیا اہم کوئی بات ہو گئی کہ مالک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ آسمان کو سجاؤ چراغاں کرو، یہ کیا ہو گیا؟ تو کسی فرشتے نے جواب دیا اصل میں بات یہ ہے آج ایک زمین پہ ایک بندے کی اپنے رب سے صلح ہو گئی ہے، اس لیے مولا نے کہا ہے خوشیوں کے چراغ کرو. وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں رب تو مان رہا ہے، وہ تو کہتا ہے آؤ، بندے نہیں مان رہے. پھر کچھ وقت گزرا، کسی نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ان سے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے رب کی اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. تو پھر جناب فرمائے نے کیا نتیجہ نکلا؟ کہنے لگے بندے تو اب مانتے ہیں رب نہیں مانتے. کہ یہ ایک گھڑی ہے آپ کے پاس، یہ ایک فرصت اور مہلت ہے رب نے دی ہوئی، اس مہلت سے فائدہ اٹھا. اللہ آپ کو دین و دنیا کی آبرو مندی عطا فرمائے. اللہ آپ کو عزت دے، آپ کے ایمان کو، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی اولاد کو سلامتی عطا فرمائے. میں آپ تمام دوستوں کا بارے دیگر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے بہت چھوٹے آدمی کے لیے بہت محبتیں نچھاور کی. اللہ آپ کو دین و دنیا کی آبرو مندی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یا رسول اللہ.
فرمائیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا میرے مالک ہمارے ملک پاکستان کی جو پریشانی اور مفتاح رہی ہے اس کی معافی عطا فرما میرے پروردگار جو مسلمان ہمارے بھائی اس ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے یہاں رہنا آسان فرما جو اپنے دین کے ساتھ محبت اور شفقت نصیب فرما ان کے معاملات میں آسانی فرما ہماری بہنیں ہمارے بچے ہماری بچیاں ان کی رہنمائی فرما انہیں دستگیری عطا فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل میرے مالک بے برکتیوں سے بچا میرے مالک بے آبروئی سے بچا میرے مالک مایوسیوں سے بچا میرے مالک بدبختیوں اور محتاجیوں سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وصلی اللہ علی حبیبی خیر خلقی وحور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انشاءاللہ کھانا تیار ہے آپ ادھر سے لائن بنا کے جائیں انشاءاللہ پیر صاحب سے ملیں انشاءاللہ